کیا اسلام ٹیررسٹ کو سپورٹ کرتا ہے؟ اگر نہیں تو قرآن میں کافروں کو مارنے کا حکم کیوں دیا گیا؟ کیوں القاعدہ اور ISIS جیسے مسلم گروپ ٹیررسٹ کے طور پر جانے جاتے ہیں؟ اور ہر ٹیررسٹ اٹیک کے پیچھے مسلمان کا نام کیوں آتا ہے؟ دنیا میں 4000 سے زیادہ ریلیجنز ہیں، لیکن پھر بھی آتنکوادی، دہشت گرد یا مسلمان ہی صرف ٹیررسٹ کیوں؟ We will reinforce old alliances and form new ones and unite the civilized world against radical Islamic terrorism. یعنی یہ مان لیا جائے کہ اسلام کا امن کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ یہ ساری وہ باتیں ہیں جن کی بنیاد پر دنیا میں ایسے معصوم مسلمانوں پر ظلم ہوتا ہے جنہیں ٹیررزم تو کیا، اسلام میں نماز کے علاوہ کسی چیز کا نہیں۔ جے شری رام بولتے بول بھائی، اے بول جے شری رام بول جے شری رام بول بول اور ایک بار بول بے بوکا جے شری رام اور ایک بار بول جے شری رام جے ہنومان بول۔ اس اسکرپٹ کو ایک دفعہ سائٹ پر رکھتے ہیں۔ کیا آپ نے ایک چیز نوٹ کی ہے کہ دنیا کے ہر اس ملک میں ٹیررسٹ پیدا ہو جاتا ہے جہاں پر امریکہ انویڈ کرنا چاہتا ہے؟ یا دوسری بات آپ نے نوٹ کی ہوگی کہ ہر اس ملک میں جہاں پر زمین کے نیچے ریسورسز پیدا ہو، جہاں پر زمین کے نیچے تیل آ جائے، وہاں پر ہمیشہ یا تو ڈیموکریسی کو خطرہ پیدا ہو جائے گا یا وہاں پر دہشت گردی پیدا ہو جائے گی، لیٹر جس کو ختم کرنے کے لیے پھر امریکہ اس ملک پر انویڈ کرتا ہے۔ دیٹس وائی مڈل ایسٹ ٹیررزم کا ایک گڑھ بن کر سامنے آ رہا ہے۔ لیٹس کم بیک ٹو آور اسکرپٹ۔ ٹیررزم کا اسلام سے کیا تعلق ہے؟ اس ویڈیو میں آپ اچھے سے سمجھ جائیں گے کہ مسلمان کا مقصد صرف وہی مقصد نہیں جو بالی ووڈ میں دکھایا جاتا ہے۔ کیا ٹیررزم کو اسلام اسپانسر کرتا ہے؟ اس بات کو، اس سوال کو سمجھنے کے لیے ہم آج کے مسلمان کو نہیں بلکہ قرآن کو دیکھیں گے۔ قرآن کے اندر سورہ المائدہ میں لکھا ہے، جس کسی نے بے گناہ کو قتل کیا اس نے گویا پوری انسانیت کو قتل کیا، اور جس کسی نے بے گناہ کی جان بچائی اس نے گویا پوری انسانیت کی جان بچائی۔ اور اس کے علاوہ قرآن میں دیگر مقامات پر زمین پر فساد نہ پھیلانے کی تلقین کی گئی ہے۔ لیکن اسٹل اسلامی قوانین میں اور شریعت میں اگر آپ قرآن و حدیث کو دیکھیں تو کسی کو قتل کرنے کی کچھ کنڈیشنز موجود ہے۔ سزا دینے کا حکم، اگر کسی نے کسی شخص کو جان بوجھ کر بے گناہ قتل کر دیا یا ایسا کوئی گناہ کیا تو اسلامی عدالت اسے قتل کرنے کا حکم دے سکتی ہے، لیکن یہ کام صرف گورنمنٹ کرے گی۔ جنگ کے وقت اگر نہ چاہتے ہوئے بھی تمہاری جنگ ہو جائے تو تم پر یہ فرض ہے کہ تم اپنے دشمن کو قتل کرو، لیکن اسٹل اس میں بھی اسلام کی کچھ لمیٹیشنز ہیں جن کے بارے میں ہم آگے بات کریں گے۔ بغاوت، ان لوگوں کو قتل کرنے کی اجازت ہے جو بغاوت کرے اور فساد پھیلانے کی کوشش کرے، لیکن یہ کام بھی حکومت ہی کرے گی۔ خود کی حفاظت، اگر کسی نے اپنے سیلف ڈیفینس میں کسی کی غلطی سے جان لے لی تو اسلام اس پر کوئی گناہ عائد نہیں کرتا۔ لیکن کیا آپ نے غور کیا یہ 4 کنڈیشنز تو آج دنیا کے ہر ملک میں، ہر لاء میں، ہر سسٹم میں موجود ہے۔ اگر ہم اسلامی جنگوں کو دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ انصاف قائم کرنے کے لیے اور حق کو غالب کرنے کے لیے، عدل کا نظام قائم کرنے کے لیے جنگ کی، اور اس جنگ میں بھی کافی لمیٹیشن ہوتی تھی۔ مسلمان جنگ کے دوران بچوں کو، بوڑھوں کو، عورتوں کو، حتیٰ کہ پیڑوں کو بھی نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ دوسرے ریلیجن کے جو مذہبی پیشوا ہیں جیسے پادری یا پنڈت، انہیں جنگ کے دوران نہیں مارا جائے گا، صرف ان سے لڑا جائے گا جو تم پر حملہ کرے یا نقصان پہنچانے کی کوشش کرے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کئی جگہوں پر فرمایا، تم اللہ کے راستے میں جہاد کرو اور اللہ تمہیں کامیابی عطا فرمائے گا۔ لیکن آج کے دور میں اگر دیکھا جائے تو جہاد کو ٹیررزم کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اگر تم جہاد کا نام لیتے ہو تو تم وائلنس پھیلاتے ہو، تم ایکسٹریمزم کا سمبل ہو۔ دس از ایبسولوٹلی اے مسکنسیپشن۔ اس مسکنسیپشن کو دور کرنے کے لیے ہم جہاد کو سمجھنے کے لیے آج کے مسلمان کو نہیں، قرآن کو دیکھیں گے۔ اسلام میں جہاد کے 4 ٹائپس ہیں۔ جہاد بن نفس، اپنے نفس کے خلاف جہاد، ان خواہشات کے خلاف جو غیر ضروری اور عیاش ہو۔ مال کا جہاد، جیسے کہ زکوٰۃ دینا، فطرانہ دینا، غریبوں، یتیموں اور مساکین کی مدد کرنا۔ علم کا جہاد، علم حاصل کرنا اور اسے ہر دوسرے تک پہنچانا۔ تلوار کا جہاد، یہ جہاد کی وہ قسم ہے جس کے بارے میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ اسلام کو ایک ایکسٹریمسٹ ریلیجن بناتی ہے، لیکن اسلام میں تلوار کا جہاد ان لیمیٹیشنز کے ساتھ کرنے کا کہا گیا ہے جو آپ کو اوپر بتائی گئی، اور اس کا مقصد صرف اور صرف حق اور عدل کا نظام نافذ کرنا ہے، انسانوں کو ظلم سے نجات دلانا ہے،
نہ کہ کسی بے گناہ کو قتل کرنا۔ تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ ان تمام باتوں میں کچھ بھی ٹیررزم سے ریلیٹڈ ہے؟ لیکن لیبرلز اور سیکولرز اور نان مسلم اسلام کو بدنام کرنے کے لیے سورہ توبہ کی اس آیت کا حوالہ دیتے ہیں، جو نان مسلم ہو، کافر ہو، جہاں بھی دیکھو اسے مار ڈالو۔ پوتر قرآن سے آپ کو پڑھ کے بتا دیتا ہوں کہ کہاں پر ہندوؤں کے بارے میں کیا لکھا ہے۔ پارہ 10 سورہ 9 توبہ آیت 5 پہ لکھا ہے، پھر جب حرام مہینے بیت جائیں تو مشرکوں کو جہاں کہیں پاؤ قتل کرو اور انہیں پکڑو اور انہیں گھیرو اور ہر گھات کی جگہ ان کی طاق میں بیٹھو۔ مشرک یہاں لکھا ہے، مشرک کا مطلب ہوتا ہے جو مورتی کی پوجا کرتے ہیں۔ مسلمان تو مورتی کی پوجا نہیں کرتا، ہندو کرتا ہے، تو ہندو کے لیے لکھا ہے کہ جہاں کہیں پاؤ وہاں گھات کرو، وہاں قتل کرو، وہاں مارو۔ بالکل، یہ ضرور لکھا ہے، لیکن ہم اس کا کانٹیکسٹ دیکھیں گے۔ 1400 سال پہلے جب مسلمانوں نے کافروں کے ساتھ ایک ایگریمنٹ کیا، جس ایگریمنٹ کی بنیاد پر وہ ایک دوسرے پر اب دوبارہ حملہ نہیں کریں گے، تو کافروں نے مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہوئے ان پر حملہ کر دیا اور اس ایگریمنٹ کو توڑ دیا، جس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی، تم ان کافروں کو اب جہاں بھی دیکھو گے ان کو مار ڈالو کیونکہ انہوں نے تمہارے ساتھ دھوکہ کیا۔ تو یہ اس آیت کا کانٹیکسٹ تھا۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں تھا کہ ہر مسلمان کسی بھی کافر کو جہاں پر دیکھے اس کا سر قلم کر دے، لیکن اس کا مقصد یہ تھا کہ اگر ایک مسلمان کی ریاست کا کسی کافر کی ریاست کے ساتھ کوئی کانٹریکٹ ہوتا ہے اور اگر وہ نان مسلم ریاست اس کانٹریکٹ کی خلاف ورزی کرتے ہوئے مسلمانوں پر حملہ کرے، تو ان مسلمانوں پر فرض ہے کہ وہ ان کافروں کو جہاں پر دیکھے ان کو مار ڈالے۔ تو یہ ایک سمپل سا رول ہے جسے دنیا کی آج ہر ایک اسٹیٹ فالو کرتی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، دنیا میں صرف مسلمان ہی ٹیررسٹ بن کر کیوں سامنے آئے؟ آج کل دنیا میں بہت زیادہ ٹیررسٹ گروپ ہے، لیکن اگر آپ کسی نان مسلم سے پوچھیں گے تو وہ آپ کو القاعدہ یا IS جیسے نام بتائے گا۔ ٹیررسٹ لفظ سوچتے ہی دماغ میں ایک ایسا اسکیچ بنے گا، ایک انسان جس کے منہ پر داڑھی، جس کے لمبے سے بال ہو، جس کے ہاتھ میں بندوق ہو اور جو ایک مسلمان ہو۔ ٹیررسٹ ہمیشہ مسلمان ہی کیوں ہوتے ہیں؟ اس کی سب سے بڑی وجہ ہے میڈیا۔ اگر مسلمان کہیں پر حملہ کرے تو میڈیا اس کو ٹیررسٹ بنا کر اسلام کو ٹیررزم کا سپانسر ڈکلیئر کر دیتا ہے، جبکہ اگر کہیں نان مسلم اٹیک کرے تو میڈیا اس کے ساتھ مینٹل ایشو یا کسی پرسنل ایشو کا ٹیگ لگا دیتا ہے اور اس کے ریلیجن کو اس معاملے میں نہیں لاتا۔ اس کا پہلا پروف، نیوزی لینڈ میں ایک مسجد میں حملہ، جہاں پر کچھ کرسچنز نے مسلمانوں پر حملہ کیا اور 40 سے 50 مسلمان شہید کر دیے۔ اس پورے معاملے کو فیس بک پر لائیو اسٹریم بھی کیا گیا، لیکن کسی بھی میڈیا پلیٹ فارم پر ان لوگوں کو ٹیررسٹ نہیں کہا گیا اور نہ ہی ان کے ریلیجن کرسچینٹی کو ٹیررزم کے ساتھ جوڑا گیا، کیونکہ قتل ہونے والے مسلمان تھے۔ نیکسٹ، انڈیا میں سب سے بڑا ٹیررسٹ گروپ ہے نیکسالائٹ، جو آج تک 4000 سے زیادہ سویلینز کو قتل کر چکا ہے اور 2500 سے زیادہ سیکیورٹی فورسز کے ایجنٹس کو مار چکا ہے، لیکن انڈین میڈیا نے کبھی بھی ان کے ساتھ ٹیررسٹ کا ٹیگ نہیں لگایا، بلکہ اسے ایک ریبل گروپ کا نام دے کر رکھا۔ اپنی بات کو میں ان الفاظ کے ساتھ کنکلوڈ کروں گا، اگر آپ اسلام کو سمجھنا چاہتے ہیں اور آپ ایک نان مسلم ہیں تو آج کے مسلمان کو نہیں بلکہ اسلام کو دیکھیں۔ اگر آپ کو اسلام سمجھنے کے لیے ایک پرفیکٹ ہیومن ماڈل چاہیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سیرت کا مطالعہ کرے، ان کی بایوگرافی کو پڑھے، اور ایک بات یاد رکھے، ہر ٹیررسٹ مسلمان نہیں ہوتا اور ہر وہ شخص جسے میڈیا ٹیررسٹ کہتا ہے وہ ٹیررسٹ نہیں ہوتا۔